کلام کو ختم کریں گے۔ اب بلا تاخیر میں آپ کے سامنے فضیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمن اثری، استاد جامعہ اثریہ دارالحدیث اور ناظم جمعیت اہل حدیث مئو کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھیں۔ شیخنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گرامی قدر صدر پروگرام، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگان دین، مخلص ذمہ داران، دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے میں اس پروگرام کے روح رواں عالی جناب مولانا محمد فیصل اثری حفظہ اللہ، محترم جناب اشتیاق احمد صاحب حفظہ اللہ، گرامی قدر افضال احمد صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر جملہ ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس دینی پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں احقر کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، آپ کے اس حوصلے کو، آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، جب ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، قلبی اطمینان اور دماغی توازن فیل ہو جاتا ہے۔ ہر چار جانب سے باطل افکار و نظریات کی بجلیاں کود رہی ہیں،
जुल्म और सितम की घंघोर घटाए छा रहे हैं। इन्हीं करतूत की बुनियाद पर अल्लाह ताला की एक कुशादा जमीन हम पर तंग होकर के रह गई, खुसूसन जब अपने नौजवानों पर निगाह डालते हैं तो परेशानियां और बढ़ जाती हैं। कलेजा मुंह को आने लगता है, आंखों में आंसू भर आते हैं, पेशानी से नदामत और शर्मिंदगी का पसीना टपकने लगता है। हजरात, अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी जवानी की उम्र की कदर करे और उसको ज़ाय होने से बचाए। चुनाचे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को फगरू फाका से पहले, अपने खाली औकात को मशगूलियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली नसीहत फरमाई है वो क्या है कि अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले। ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। जवानी के आलम में जितना भी कुछ करना चाहोगे कर लोगे और जब बूढ़े हो जाओगे तो दूसरे के मोहताज बन जाओगे। इसीलिए जवानी की इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पसंद फरमाया है कि जिस जवान ने अपनी जवानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, खुदावंद कुद्दूस की बंदगी और इताअत में लगा दे, अल्लाह तबारक व तआला उस नौजवान को अपने अर्श के साए में रखेगा उस दिन कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उठाइए सही बुखारी जिल्द अव्वल सवा 91 हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अनबी हुरैरतिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अल इमामुल आदिल व शबुन नश फ़ी इबादति रब्बि व रजुल क़ल्बु मुअल्लकुन फ़िल मसाजिद व रजुलान तहब्बा फ़िल्लाहि इज्तमाअ व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुल ज़ातु इम्रतु ज़ातु मनसिब व जमाल कल इन्ने अखाफुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में रखेगा उस दिन कि जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला आलिम, इंसाफ करने वाला प्रधान, इंसाफ करने वाला मुखिया, इंसाफ करने वाला सरपरस्त, इंसाफ करने वाला पंच, इंसाफ करने वाले घर के अब्बा। अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला सरपरस्त, जिसने इंसाफ किया है अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श के साए में रखेगा उस दिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल इमामुल आदिल व शाबुन नशा फ़ी इबादत रब्बी, और वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा दी। इस तरह के प्रोग्रामों में जवानों की कुर्बानी हुआ करती है। कोई किसी चीज़ का इंतज़ाम करता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, ये नौजवानों की ज़बरदस्त कुर्बानी हुआ करती है, उनकी मेहनत हुआ करती है, वो इंतज़ाम करते हैं, हम लोग आ जाते हैं अल्लाह और रसूल की बातों को बताने के लिए। तो अल इमामुल आदिल व शाबुन नशा फ़ी इबादत रब्बी, वो जवान जिसे अपनी जवानी अल्लाह तबारक व तआला के इबादत में लगा दी, और वो आदमी जिसका दिल अल्लाह की मसाजिद में लटकता रहता है और उसका ध्यान अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ होता है। अजान होती है उसको मस्जिद में जाते हुए देखा जाता है, नमाज खत्म होती है मस्जिद से निकलते हुए उसको देखा जाता है।
اور وہ دو آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر اسی پر جدا ہو جاتے ہوں، یہ چار طرح کے لوگ ہیں۔ اور پانچواں وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت دی، اشارہ کیا، ندا دی، کچھ کہا، اسے کیا کہا، انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض اور ناخوش ہو، اللہ رب العالمین ہم سے ناخوش ہو جائے، میں ایسا کام نہیں کرتا۔ اور وہ آدمی جو دائنے ہاتھ سے خرچ کر رہا ہو، بایاں تو خبر بھی نہ ہو، کوئی جانتا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں یہ کس قدر خرچ کر رہا ہے۔ اور ساتواں وہ آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں تھا، ماضی کے بارے میں سوچا، جو دن گزر گئے ان کے بارے میں غور کیا، اپنے ماضی پر طاہرانہ نظر ڈالا، دیکھا، کہا کہ مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، میں نے تو یہ غلطی کر لی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اس طرح کے گناہ کا میں نے ارتکاب کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ رب العالمین کو مجھے جواب دینا ہے، اللہ رب العالمین کی سزا بھی ہو سکتی ہے، خدا بند قدوس معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈر کے رو دیا، آنکھوں سے آنسو بہا دیا، وہ ٹپکنے والا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کو، اللہ رب العالمین کی سزا کو یاد کر کے اس نے رو دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، وہ ٹپکنے والا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ معزز حاضرین، غور کیجئے حالات پہ، ہمارے سماج، ہمارے رہن سہن پہ ہر طرح کی برائیاں ہمارے اندر پائی جانے لگے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہمارا رہن سہن کہاں جا رہا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج چونکہ اس مدرسے کے، اس مسجد کے اندر مکتب چل رہا ہے اور قرآن کی الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے، یہاں کے نوجوانوں نے مکتب قائم کیا ہے، اس پر محنت کرتے ہیں، جافشانی کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، اساتذہ کے لیے ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اب لوگ بہت بہت قابل مبارکباد ہیں، بہت بہت۔ جب اس کا پھل قیامت کے دن آپ کو ملے گا تب کہیں گے واقعی کیا کمال ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسی کتاب کی تعلیم کا آپ نے انتظام کیا ہے جو دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے مقدس کتاب، کہ جس کے اعزاز، جس کے مرتبے کو، رتبے کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا کسی پہاڑ پہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرے پیغمبر آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ غور و خوض کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن کریم اللہ کی یہ پاک کتاب جس کو جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، خداوند قدوس نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن کریم سراپا اعجاز ہے، اس کا ہر پہلو اتنا دلربا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی لیے جب سے اس کا نزول ہوا، اسے اپنی فطری جاذبیہ سے نو انسان کے ہر طبقہ سے سنجیدہ اور ذہین افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور اس میں قتل مبالغہ نہیں کہ قرآن کریم کے متعلق جتنا کچھ لکھا گیا اتنا کسی کتاب یا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا۔ لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے اور بیگانے بھی، محقق بھی تھے اور متعصب بھی، ادیب بھی تھے اور فلسفی بھی، عربی بھی تھے اور عجمی بھی، شمیل کے پروانے بھی تھے اور میخانے عرفا کے متوالے بھی، سبوں نے قرآن کریم کی خدمت کی ہے اور ہر ایک نے اس خدمت کو اپنے لیے باعث عزت و سعادت سمجھا۔ قرآن مقدس آخری آسمانی کتاب ہے جو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی اور نہ ہوگی۔ اس بارے بے پیدا کنار میں گواسی کرنے والوں نے گواسی کا حق ادا کیا، ہر ایک نے انمول موتیوں سے اپنی جھولیاں بھر لی، لیکن اس کے معارف کے خزینے بھرے کے بھرے رہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور جنہوں نے اس گلستان مانا میں گلچینی کرتے کرتے اپنی عمریں گزار دی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب پھول چن لیے، بلکہ سبوں نے بلا تعمل یہ اعتراف کیا کہ دامانے نے گا تنگو گولے حسن تو بھی سیاہ گلچینے تو استنگی یہ داما گیلہ دا، کہ قرآن کریم تیرے حسن کے پھول بہت زیادہ ہیں، میں تیرے
پھولوں کو چننا چاہتا ہوں اور اپنے دامن میں بھرنا چاہتا ہوں، لیکن تجھے دامن کی تنگی کی شکایت ہے کہ دامن بہت چھوٹا ہے اور تیرے حسن کے پھول بہت زیادہ ہیں۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب سے بہتر انسان چنانچہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری جلد دوم 752 کی روایت، حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے، سب سے بہتر ہے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن او علمہ، کہ بے شک تم میں سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے محبوب، سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ، سب سے لاڈلا کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تعلیم دے دے اپنے بیٹے کو یا کسی کی بھی بیٹے کو، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا، اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ کس کو؟ جو بیچارہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، دوسروں کو بھی بچوں کو تعلیم دیتا ہے، وہ اساتذہ کرام، وہ استاذ محترم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کے یا کسی دوسرے کے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دے، قرآن شریف پڑھا دے، قرآن کا پڑھنا اس کو سکھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھائے گا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاجا يوم القيامة زواس من زوال الشمس في بيت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے، اور آسانی کے لیے مشکات المصابیح جلد اول صفحہ 186 پہ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، قرآن شریف پڑھے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائے، قرآن شریف پڑھنے اور اس کی تعلیم لینے کے ساتھ اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کے سروں پر خوبصورت تاج رکھے گا قیامت کے دن۔ جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، سورج بھی پریشان کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ چمکدار، زیادہ حسین و جمیل، زیادہ خوبصورت ہیں، آخر یہ کس کے ماں باپ ہیں، یہ کس بچے کے والدین ہیں کہ آج ان کے سر پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے۔ پھر اس سے بھی پریشان کہ جن کے پاس نامہ اعمال ہوگا، جو اور گردانی کر رہے ہوں گے، صفحات پر ان کی نگاہ جمی ہوگی، وہ بھی پریشان ہوں گے کہ اسی میدان محشر میں بہت سارے بچوں کے، بہت سارے لوگوں کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں، روزے لے کر کے آئیں، نمازیں لے کر کے آئیں، زکوٰۃ لے کر کے آئیں، دیگر اعمال صالح لے کر کے آئیں، نیکوں سے مالا مال ہو کر کے، نیکوں سے آراستہ پیراستہ ہو کر کے آئیں، لیکن آج ان کے سروں پر اتنا خوبصورت تاج نہیں رکھا گیا۔ آخر یہ کس کے والدین ہیں، یہ کس کے ماں باپ ہیں کہ آج ان کے سروں پر اتنا خوبصورت تاج رکھا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائے گا، یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دلائی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو دیجیے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، ہم اسلامی تعلیم دیں گے، قرآن سکھلائیں گے، بچوں کو دیجیے، اور ہم اپنے بچوں کو فاطمہ کانوینٹ میں بھیجتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم مولوی صاحب کہاں بھیجتے اپنے بچوں کو؟ فاطمہ کانوینٹ میں، اور کہتے بچوں کو دی ورنہ مدرسہ بند ہو جائے گا، بچے کم ہو جائیں گے تو مدرسہ بند ہو جائے گا۔ سرکار کی نظر ہے، اپنے بچوں کو بھیجیے، ہم اسلامی تعلیم دیں گے، قرآن کا پڑھنا سکھلائیں گے، وضو کا طریقہ سکھلائیں گے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے ارکان بتلائیں گے، اسلامی ماحول میں ڈھال دیں گے آپ کے بچوں کو۔ اور ہمارا بچہ کس ماحول میں ڈھل رہا ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 اٹھائیے، سورہ سب آیت نمبر 2،
लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। हम कहाँ इस लायक है मिंबर रसूल पर चढ़े? कहाँ इस लायक हैं हम कहते बच्चों को दीजिए, हम इस्लामी तालीम देंगे, और हम अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं? ऐसे स्कूल में जहां नाच गाना सिखाया जाता है, नाचने का ढंग दिया जाता है। लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। बड़ी पिटैया होगी हमारी बड़ी पिटैया होगी खुदावंद कुद्दूस के पास, बड़ी पिटैया होगी हमारे। हम कहते हैं कि इस्लामी तालीम देने के लिए हम आपके बच्चों को लाते हैं, अब आपके बच्चों को बुलाते हैं, और खुद हमारे बच्चे कहाँ पैसा है ना, हाँ, हमारी बेटी का पोशाक कैसा रहेगा? दुनिया जैसा रहेगा। हम दूसरों को तालीम देते हैं, पैसा की गर्मी है ना, हाँ, पता नहीं चलता कि ये हमारा बच्चा जो है ना, बच्चा है कि बच्ची है, बच्ची जो है तो बच्चा है कि बच्ची, पता नहीं चलता। लिबास ऐसा पहना रहे, हम मौलाना हम आलिम पहनाते हैं, बच्चों को लेकर खड़े रहते हैं। अरे बच्ची की बच्चा का नाम हो, पता नहीं चलता। कहते हो कि मोदी और योगी हम पर जुल्म करते हैं, हम खुद ही अपने रास्ते से हट गए हैं, खुद हमने अपने रास्तों को छोड़ दिया है, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर। अगर हम नहीं सवेरेंगे, अपने आप को नहीं बनाएंगे, सही रास्ते पर नहीं आएंगे, अपने घर के माहौल को नहीं समझाएंगे, अपने बच्चों को नहीं सही रास्ते पर लाएंगे, इस्लामी तालीम नहीं देंगे, कहते हैं दूसरों को इस्लामी तालीम देने के लिए, और खुद हम दुनियावी तालीम अपने बच्चों को देते और दिलाते हैं। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ये कुरान कितनी बड़ी नेमत मिली हमको। ये अल्लाह के वो काबिल मुबारकबाद बंदे हैं जो इस तरह का मदरसा और मकतब खोल और इदारा खोल कर कुरान की तालीम का इंतजाम करते हैं। कितना ऊंचा दर्जा इनका है, कितना ऊंचा मकाम है इनका, कि जो इस तरह के प्रोग्राम कराते हैं कि कुरान की तालीम के ताल्लुक से और कुरान की पढ़ाई होती है, और उस मकतब के ताल्लुक से जो दीनी प्रोग्राम कराते, बड़े बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं, और ये बहुत ही ज्यादा अजर जजील के मुस्तहिक। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने बच्चे को या किसी के बच्चे को कुरान की तालीम दे दे, कुरान का पढ़ना सिखला दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। और कुरान की तालीम देने के साथ साथ अगर चंद सूरतों को ज़बानी याद करा देता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, उस बच्चे पर जाफरसानी करता है और हाफ़िज़ कुरान बना देता है, तो उसकी मेहनत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क़यामत के दिन 14वीं रात के चाँद के मुसा चमकता हुआ उठेगा। वो उस्ताद बिल्कुल उसका चेहरा रोशन होगा। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और पढ़ने के बाद भूल जाए, लापरवाही की, तिलावत नहीं करता था, बराबर नहीं पढ़ता था, जो याद था उसके बारे में उसको कोई फिक्र नहीं थी, लापरवाही की वजह से, गफलत की वजह से भूल गया, क़यामत के वो दिन कोड़ी बना के उठाया जाएगा, अपाइज बना के उठाया जाएगा, लोला बना के उठाया जाएगा। उठाइए ना सुने अबी दाऊद जिल्द 207 हदीस के रावी साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स कुरान सीखे, कुरान पढ़े, याद करे, फिर भूल जाए, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको कोड़ी बना करके उठाएगा। और जिस सीने के अंदर कुरान का कुछ हिस्सा महफूज नहीं है, उसका सीना क्या वीरान घर के मानिंद है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउन मिनल कुरआन कल बैतिल ख़रीब। जामे तिर्मिज़ी जिल्द 2/119 की हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है कि बेशक वो शख्स जिसके सीने के अंदर कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं है, छोटी छोटी सूरतें भी उसको याद नहीं है, चंद आयतें भी उसको याद नहीं है, तो उसका सीना क्या वीरान घर के मानिंद है, उजाड़ घर के मानिंद है। उसका सीना क्या है, शैतानों का अड्डा है, शैतानों के रहने की जगह है। और जो लोग बेहतरीन ढंग से कुरान पढ़ने वाले,
قرآن کو ضبط رکھتے ہیں، قرآن کو یاد رکھتے ہیں، برابر پڑھتے رہتے ہیں، اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، رموز اوقاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، مخارج و صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جامع ترمذی جلد دوم صفحہ 119 کی روایت، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، کہ کہا جائے گا صاحب قرآن سے، کہا جائے گا حافظ قرآن سے، کہا جائے گا عاشق قرآن سے، کہا جائے گا قاری قرآن سے، کیا کہا؟ اقرا ورتقِ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ یہ اتنا اونچا جو زینہ بنایا گیا ہے نا، جو اتنی اونچی سیڑھی بنائی گئی ہے، اس سیڑھی پر تم چڑھتے جاؤ، اس زینے کو طے کرتے جاؤ، اور دنیا کے اندر جس طرح تم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، رموز اوقاف کے ساتھ پڑھتے تھے، مخارج و صفات کے ساتھ پڑھتے تھے، جس اچھے انداز میں پڑھتے تھے، اسی طرح آج بھی تم پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، اور جہاں پر تمہاری تلاوت بند ہوگی وہاں پر تمہارے لیے ایک عظیم الشان محل ہوگا، اور اس محل کے اندر ڈائریکٹ داخل ہو جانا، اور تمہارے لوگ کوئی دوسرا اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، وہ محل تمہارے لیے مخصوص ہوگا، گیٹ کھلا ہوگا، ڈائریکٹ اس محل کے اندر داخل ہو جانا، اور جس طرح دنیا کے اندر تلاوت کرتے اسی طرح تلاوت کرتے جاؤ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 270 کی روایت ہے، اور سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 229 پر بھی یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے۔ ان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی صفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہم لوگ صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح میں بیدار ہو تو پہلا کام یہ کرے کہ بتیان یا عقیق کی طرف جائے، جو مدینہ منورہ کے قریب متصل دو شہر ہیں، بتان اور عقیق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ روزانہ جب صبح میں وہ جاگے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ بتان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے دو بڑے کوہان والی خوبصورت اونٹنیاں لائے۔ سبوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ روزانہ جب صبح میں بیدار ہو تو بتان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے دو بڑے کوہان والی خوبصورت اونٹنیاں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یا دو آیتوں کی کسی کو دوسرے کو تعلیم دے دیتا ہے، پڑھنا سکھلا دیتا ہے، دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تین آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تین آیتوں کی تعلیم دے دیتا ہے، تین اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ چار آیتوں کو پڑھتا ہے یا چار آیتوں کی تعلیم دے دیتا ہے، چار اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ من کرا حرفن من کتاب اللہ ولو بحسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا کل الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی پاک کتاب سے ایک حرف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دے گا۔ اتنی بات عرض کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر کسی نے الف لام میم کی تلاوت کی تو اس کو 3 نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک 0 بڑھا دے گا۔ تو قرآن کے پڑھنے کی، قرآن کے تلاوت کی یہ فضیلت ہے۔ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 750 21ویں پارہ کی روایت کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پارہ کی ہے۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔
करीब में आपका घोड़ा बंधा हुआ था। जो तिलावत शुरू की, घोड़ा कूदने फादने लगा, तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी रुक गया। फिर तिलावत शुरू की, सूरह बकरा का पढ़ना शुरू किया, घोड़ा कूदने फादने लगा, तिलावत को बंद कर दिया, घोड़ा भी थम गया। फिर पढ़ना शुरू किया, घोड़ा चमकने लगा, रोक दिया, घोड़ा भी रुक गया। कहते हैं उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला कि मेरा बच्चा यहिया करीब में सो रहा था, जल्दी से मैंने बच्चे को खींच लिया कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को घायल न कर दे। कहते उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उस वक्त मेरी निगाह आसमान की तरफ गई। मैंने क्या देखा कि एक बादल का टुकड़ा है और लगता है कि उसमें चिराग रोशनी, चिराग जल रहा है। मेरी निगाह उसी पर जम गई, मैं उसको देखता रहा, बादल का टुकड़ा ऊपर जाते 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 गायब हो गया। जब सुबह हुई तो मैं बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। मैं दौड़ता हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और रात का वाकया मैंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रात में सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था तो घोड़ा कूदने फादने लगा। मैंने तिलावत बंद कर दी तो घोड़ा भी रुक गया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो घोड़ा कूदने फादने लगा, मैं रुक गया तो घोड़ा भी ठहर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सेवारों में पढ़ना शुरू किया तो फिर घोड़ा कूदने फादने लगा तो मैं तिलावत बंद कर दी, घोड़ा भी रुक गया। उस वक्त मेरी निगाह आसमान पर गई। मैंने क्या देखा कि एक बादल का टुकड़ा है और ऐसा लग रहा था उसमें चिराग जल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसी पर निगाह जमाए हुए था, मैं उसी को देख रहा था। देखते देखते वो बादल का टुकड़ा गायब हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसैद बिन हुज़ैर ये बहुत ही उम्दा वाक़या है। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उम्दा वाक़या है? कहा कि उसैद बिन हुज़ैर जब तुम कुरान पढ़ रहे थे तो रहमत के फरिश्ते करीब आ रहे थे। वो रहमत के फरिश्ते थे, वो करीब आ रहे थे। अगर सुबह तक आप तिलावत करते रह जाते तो सुबह के वक्त उन फरिश्तों को तुम्हारे अलावा दूसरे लोग भी देख लेते। तो जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है कल्बी सुकून हासिल हो जाता है, सकीनत नाजिल होती है, फरिश्ते घेर लेते हैं, रहमतें नाजिल होती हैं। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते मुक़र्रबीन के दरमियान ऐसे लोगों की तारीफ करता है जो कुरान की तिलावत करते हैं। मेरे भाइयों आज हमने कुरान की तिलावत छोड़ दी है, आज हमने कुरान का पढ़ना छोड़ दिया है। सुबह में देर देर तक सोए रहते हैं, रात में मोबाइल देख करके धीरे धीरे पता नहीं कब ऊँघते हैं, नींद आती है सो जाते। आए नौजवानों, आए नई उम्र के बच्चों, अपने आप को जाए मत करो, अपने आप को बचा लो, अपने आप की हिफाजत कर लो। आप क्या गुलाब के फूल हैं, आप चमन के फूल हैं, आपकी खुशबू फैलना चाहते हैं, अपनी खुशबू को रोको मत, पूरे दुनिया के अंदर अपनी खुशबू को फैला दो। पूरी दुनिया आपकी खुशबू से मुअत्तर होना चाहती है, इसे अपने आप की हिफाजत करो। दुनिया को आपकी जरूरत है, समाज को आपकी जरूरत है। दुनिया आपसे बनेगी, समाज आपसे बनेगा, माहौल आपसे बनेगा, हमारा रहन सहन आपसे बनेगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया कि जब कुरान की तिलावत होती है तो फरिश्ते आकर के घेर लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त फरिश्ते मुक़र्रबीन के दरमियान कुरान की तिलावत करने वाले बंदों की तारीफ करता है कि मेरे उन बंदे को देख लो जो मेरे पाक किताब की तिलावत कर रहे हैं। तो कुरान करीम की तिलावत जमीन में नूर है और आसमान में ज़ख़ीरा है। चूंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, अभी बातें बहुत रह गई हैं, फिर कभी मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कुरान का असर वही लोग कबूल करते हैं जिनके पास सोचने वाला दिमाग हो, समझने वाला दिल हो, देखने वाली आंखें मौजूद हो। अगर हमने भी कुरान करीम की तिलावत उसे ढंग से की और उसके माना और मफहूम पर गौर किया तो हमारे ईमान में भी इजाफा होगा और हमारे ईमान में पुख्तगी भी होगी। तो यही एक ऐसी किताब है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, गैर भी कहते हैं, दुश्मनान इस्लाम भी का कहना है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान करीम है। आज हम लोग बहुत कम कर दिए हैं, लिहाजा कुरान शरीफ की हम तिलावत करते रहें और कुरान की तिलावत के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम पुकारते रहें, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें। अभी रोजी के दहाने खुल जाएंगे, देर नहीं लगेगी, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा। हम कुरान की तिलावत करें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से दुआ करें,
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمارے سماج کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے سماج کو، ہمارے رہن سہن کو اچھا بنا دے۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اور نوجوان کے اندر بڑی زبردست سب موبائل میں ڈوبنے والے نوجوان، اللہ رب العالمین سب کو اپنی پاک کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین اس کی بدولت سارے سماج کو پاکیزہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، ہم سارے مسلمانوں پر رحمتوں کی بارش فرما، ہم تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین یہ جو مکتب، یہ مدرسہ چل رہا ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں، اللہ تو ان کے خلوص کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین اس مکتب کو اور کامرانیوں کے دہانے تک، کامیابیوں تک پہنچا دے خداوند قدوس، اور یہ علمی اور جو ادارہ اللہ رب العالمین برابر یہ دینی خدمات انجام دیتا رہے، دین دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً وأجزل اللہ مثوبتہ۔ ابھی ہمارے سامنے فضیلت الشیخ مولانا حفیظ الرحمن اثری صاحب قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے فضائل کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ یہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، بغل کے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہماری اس آواز کو سن رہی ہیں، اور ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ سننے سے زیادہ اب عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان، عمل صالح، بغیر عمل کے ہمارا کام بننے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں اور میری مائیں اور بہنیں سن لیں، عمل کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ وہ آدمی اگر کوئی کسی کو الٹا بھی، لڑکے کو لڑکی، لڑکی کو لڑکا بلائے اور کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، فون پہ بات ہو، کہہ دے کہ اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، وہی ہے انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، بہت بڑی بات ہے، وہ عرش کے اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے۔ تو ایسا بننے کی ضرورت ہے، انی اخاف اللہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، ابا سے نہیں، اماں سے نہیں، بھائی سے نہیں، انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس لیے فون کرتے ہوئے، فون پہ بات کرتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، کوئی غلط راستے پہ چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں آ سکتی، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا خوف ہے،